شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان میں عام دوسرے انتخابات 7 مارچ 1977 کو ہوئے، جبکہ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد ملک میں پہلے عام انتخابات تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بانی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان نیشنل الائنس کے مقابلے میں 155 نشستیں حاصل کر کے ملک کے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ پاکستان نیشنل الائنس نے یہ الزامات لگائے کہ انتخابات میں دھاندلی کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا ہے، جس پر ملک میں احتجاج شروع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبات کیے گئے کہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان استعفیٰ دے اور ملک میں نئے عام انتخابات کروائے جائیں، جبکہ ملک میں حالات کنٹرول سے باہر ہونے پر ہنگامی صورتحال کو بنیاد بنا کر 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرا کر چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO جاری کر دیا، اور اس حکم کے آرٹیکل 2 کلاس 3 کے تحت بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے۔ مارشل لا آرڈر 12 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے 10 ساتھیوں کو 17 ستمبر 1977 کو نظر بند کر دیا گیا، جس پر نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن بعنوان نصرت بھٹو بنام چیف آف آرمی سٹاف دائر کی۔ نصرت بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار کی طرف سے صرف 3 نکات پر بحث کی گئی۔ پہلا نکتہ 1973 کے عین پاکستان کے مطابق چیف لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے پاس مارشل لا لگانے اور عین پاکستان کو معطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسرا نکتہ عاصمہ گیلانی کیس میں طے ہو گیا تھا کہ مارشل لا کی صورت میں بھی عین پاکستان میں موجود بنیادی حقوق برقرار رہیں گے، لہذا مارشل لا آرڈر 12 کے تحت نظر بندی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا نکتہ چیف لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کا نظر بندی کا حکم بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شمولیت کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ ان نکات پر حکومتی وکیل AK بروئی کے جوابات۔ پہلا جواب: یہ پٹیشن چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف دائر کی گئی ہے، نہ کہ چیف لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ دوسرا جواب: یہ پٹیشنر نصرت بھٹو کے کسی بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہے، لہذا ان کے پاس پٹیشن دائر کرنے کا اختیار موجود نہ ہے، اور نہ ہی یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں قابل سماعت ہے۔ تیسرا جواب: عدالت کے پاس لاز کنٹینوینس ان فورس آرڈر 1977 کے آرٹیکل 4 اور 5 کے تحت سننے کے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 رکنی بینچ چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں اور جسٹس وحید الدین، جسٹس محمد اسلم، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس نسیم شاہ، جسٹس صفدر شاہ، جسٹس محمد افضال چیمہ، جسٹس کیسر خان، جسٹس محمد اکرم نے سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ پٹیشن قابل سماعت ہے اور مارشل لا لگانا وقت کی ضرورت تھی۔ مزید قانونی حوالہ دیا کہ اگر کوئی چیز قانونی نہ ہو تو اسے وقت کی ضرورت کے تحت
قانونی بنایا جا سکتا ہے۔